اچھا اخلاق نہیں بانٹ سکتے، ان کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کرتے ہیں،
چلتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہی آخر خان ہوں, میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسا اس کے اوپر زوال لاتا ہے کہ وہ مانگنے میں مجبور ہو جاتا ہے. وہ دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے کہ مجھے کوئی چیز دے دو, اور میرے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کو موجود نہیں ہے. اگر وہی لوگ آج تجھے تانا مار دیں کہ کل ہم آپ کے پاس آئے تھے مدد کے لیے, لیکن آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا, تو وہاں پہ آپ کے پلے کیا بچے گا؟ آپ کے پلے کیا رہ جائے گا بولنے کو؟ آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے کہ ہم یہاں پہ بولیں کیسے. ایک وہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دور کے اندر ایک تاجر ہے, اور وہ پھل کا کام کرتا ہے, پھل بیچنا خریدنا اس کا کام ہے. دیکھیں کہ جب بندے کو عروج آتا ہے تو پھر وہ کسی کے پاس نہیں جاتا, جب زوال آتا ہے تبھی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے. ادھر اس کو نقصان ہو گیا, وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, آپ کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کاروبار کے اندر جو ہے وہ نقصان آ گیا ہے, لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. وہ رحمت نبی بن کے آئے, آپ نے رحمت فرمائی, کرم نوازی فرمائی. یہ نہیں کہا کہ جب تیرے اوپر عروج تھا تو میرے پاس آیا نہیں ہے, آج تیرے اوپر جو ہے وہ زوال آ گیا ہے, تو میری بارگاہ میں کیا کرنے کے لیے آتا ہے. آج لوگ تانا مار دیتے ہیں, لیکن میرے محبوب نے ایسے الفاظ نہیں کہے, بلکہ اپنے صحابہ کو بلایا, اے صحابہ آؤ میرے پاس آ جاؤ. صحابہ کرام آ کے میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں, آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں, ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہو گئے ہیں, ہمارے لائق کیا خدمت ہے. میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی, اس کو جو ہے وہ تجارت کے اندر نقصان آیا ہے, لہٰذا اب اس کے ساتھ مدد کی جائے اس کی, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ احساسات جو ہے وہ بانٹے جائیں اور ان کی امداد کی جائے. صحابہ کرام ہر وقت تیار رہتے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی, ہم کسی کو کبھی کمزور نہیں چھوڑیں گے بلکہ اپنے ساتھ کھڑا رکھیں گے. آج وہ تاجر زوال کے اندر آ گیا, میرے محبوب نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ بولا کہ اے صحابہ اس کی مدد کی جائے, اور صحابہ کرام نے ان کی مدد کی. مدد کرنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ جتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں اس سے اس تاجر کا قرضہ اترنے والا نہیں ہے, بلکہ جتنے بھی پیسے اکٹھے ہوئے وہ کم تھے. میرے محبوب نے فرمایا چلو صحابہ آج ہم اس کا قرضہ معاف کروانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں جن لوگوں کا اس میں قرضہ دینا ہے. اس تاجر سے پوچھنے لگے کہ اے تاجر بتا ذرا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا تو نے قرض ادا کرنا ہے. وہ تاجر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آئیے میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. وہ تاجر میرے محبوب کے ساتھ چل پڑتا ہے, میرے محبوب آگے آگے جا رہے ہیں, وہ تاجر اور تمام صحابہ کرام پیچھے پیچھے جو ہے وہ تشریف لے جا رہے ہیں, ہاتھ باندھ کے جا رہے ہیں, ادب کے دائرے کے اندر رہ کے درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, انا لی فی بحر امن مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں, میرا محبوب آگے آگے جا رہا ہے, تمام صحابہ کرام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. ان تاجروں کے پاس چلے جاتے ہیں, ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن لوگوں کا اس تاجر نے قرضہ دینا ہوتا ہے. میرے محبوب نے جا کے فرمایا کہ اے تاجروں آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. وہ تمام تاجر جو ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں, آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بلا لیا ہوتا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. میرے محبوب نے فرمایا کہ نہیں, کام مجھے تھا اسی لیے میں چل کے آیا. آج تمہارے پاس وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر کام آپ کا بھی تھا پھر بھی ہمیں حکم دیا ہوتا ہم آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو جاتے. لیکن وہ تاجر ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں, نظریں جھکائے ہوئے ہیں, عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے یہاں پہ لایا ہے. میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ جو تاجر میرے ساتھ آیا ہے یہ تمہارا بھائی ہے, مسلمان بھی ہے, ایمان والا بھی ہے, لہٰذا اس کا جو قرض اس نے تم کو دینا ہے, کیا اس کے پاس کچھ پیسے موجود ہیں, وہ دینے کو تیار ہے, وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں, لیکن ہیں کم, تو کیا بقیہ جو
पैसे हैं, क्या तुम इसे मुआफ कर सकते हो? तो वो ताजिर कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसको अपना कर्जा जो है, बकिया जो है, वो हम इसको माफ करते हैं। क्या करते हैं? मुआफ करते हैं। ये होती है खिदमत कल्ब। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। इसीलिए तो जो मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आला इखलाक पर जो है वो फाइज किया गया। तो इसीलिए ये चीजें अगर हमारे अंदर आ जाएं, हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर लोग हैं, या फिर हम हैं, हमें ये देखना चाहिए कि आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं, वो कैसे पहुंचे हैं, हमने कितनी मेहनत की है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतना कुछ नवाजा है, आज हमारे पास नौकर मौजूद है, आज हमारे पास जो है काम करने के लिए वर्कर मौजूद है, हमने उनके साथ जो है वो खुल्क अज़ीम जरूर अपनाना है, अपना इखलाक दिखाना है। ये नहीं कहना कि ये इंसान अगर मेरे पास काम करता है तो ये मेरा नौकर है और इस तरह उससे काम करवाया जाए। अगर वो उस जो है वो नौकर के दिल से सवाल आएगा कि वो खुद परेशान हो जाएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो इसलिए आज मैं यही कहूंगा कि हर बंदे को ये देखना चाहिए कि ठीक है मैं